बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सदीक हैदर कुरैशी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ख़वातीन की जो फैमिली केसेस हैं उनके मसाइल को लेकर उनका अपनी दानिश में जो हल है वो पेश करना चाहता हूँ ताकि उन्हें मुकदमात जीतने में आसानी हो। सबसे पहले मैं जो बच्चों की कफ़ालत का आजकल बहुत बड़ा इशू चल रहा है और इस पर अक्सर ख़वातीन को बड़े मसाइल हैं, उसकी वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि पहले इन जो नानुफ़ा है बच्चों का, उनके अखराजात, तो वो उनके मुतालिक मैं कुछ बयान करूं और बताऊं ताकि आप अपने मुकदमात बड़ी आसानी से जीत सकें। ख़ासकर एक इंटरम दरख्वास्त होती है जिसको पेश करते हैं आप और अदालत उस पर फैसला देती है और अदालत बच्चे की आर्जी तौर पर अखराजात का तयन करके उसको मुकर्रर करती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो अलमिया है वो ये है कि बच्चे की फ़ीसें जो बाप अदा कर रहा होता है, जो बच्चे को ख़र्चा बाप अपनी जो मौजूदगी में दे रहा होता है, वो अदालत में नहीं हो पाता। उसकी वजूहात काफ़ी हैं, जिनमें से चंद एक ये है कि जो दरख्वास्त लिखी जाती है आर्जी कफ़ालत के लिए और आर्जी जो नानुफ़ा हासिल करने के लिए, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं लिखा जाता और ख़वातीन अपने दरख्वास्त में वो मौक़िफ़ अख्तियार नहीं कर पाती और वो दस्तावेज़ात नहीं पेश कर सकती जो कि ज़रूरी होती हैं। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको ये बताता चलूँ कि जो दरख्वास्त होती है या दावा होता है, अर्ज़ी दावा, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। इसको अगर आप सही तौर पे नहीं लिखेंगे और अपना मौक़िफ़ सही बयान नहीं कर पाएंगे तो और सही दस्तावेज़ात इसके साथ नहीं लगाएंगे तो अदालत की माजूरी होती है कि वो कोई अच्छा ऑर्डर पास कर सके, क्योंकि ये सारी वजूहात आपकी वजह से होती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने वकील को ज़रूरी दस्तावेज़ात और मालूमात फराहम करें और उस केस को समझें और समझकर जब आपका वकील केस करेगा तो उसको बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो आप ये कोशिश करें कि आपका अर्ज़ी दावा और दरख्वास्त बड़ी कम्प्रिहेंसिव यानी वज़ाहत के साथ लिखी गई हो और उसमें आपके तमाम मसाइल और जो वाक़यात हैं, जो आपके ख़ावंद के अखराजात थे या उनकी जो कमाइयाँ हैं, उनकी जो सैलरी है, उसकी जो बिज़नेस है, उसका बड़ा तफसील से अदालत को बताया जाए, क्योंकि शहादत भी इन्हीं अर्ज़ी दावे की बुनियाद पर होती है और कोई भी बात शहादत में वो नहीं कही जा सकती जो कि आपने अपनी अर्ज़ी दावे में न ली हो। हाँ, उसके लिए आप अदालत से ख़ास तौर पर एक इजाज़त लेनी पड़ेगी। और ये ज़रूरी में ये देखने में आया है कि जो ख़वातीन अपने बच्चों को पाल रही होती हैं, 18 साल से ऊपर की उम्र का बच्चा हो जाता है तो उसके लिए परेशान हो जाती हैं। वालिद इनकार कर देता है कि मैं इसकी कफ़ालत अब नहीं करूँगा क्योंकि ये बालिग़ हो गया। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे रखा है और बाप को ज़िम्मेदार करार दिया है कि वो बच्चे के जब तक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, तो वालिद उसका खर्चात जो हैं वो बर्दाश्त करेगा। आपको ये भी बताता चलूँ
کہ آپ جب بھی کوئی دعویٰ کریں اور درخواست دیں تو اپنی عدالت کی مقدمے کی مثل پر ضرور بچوں کے جتنے تعلیمی خراجات ہیں، ان کی اسکول فیس، ٹرانسپورٹ وغیرہ وغیرہ کا سارے ثبوت لگا دیں، تاکہ عدالت کو پتہ لگے کہ باپ یہ اخراجات برداشت کرتا رہا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ جی یہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح وہ ان کے نام موقع کا بھی تعین کر کے لکھ دیں، ان کی کتابوں کا، ان کے جو کپڑے ہیں ان کے لباس کا، اور ضرور اپنی درخواست میں یہ لکھ دیں کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ عدالت دیکھے، اور عدالت اگر آپ سے کوئی بات بولنے میں بحث کے دوران رہ جاتی ہے تو عدالت اس کو درخواست کو پڑھ کر فیصلہ کر سکتی ہے، اور وہ آپ کا موقف سپریم کورٹ تک جائے گا تو جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ آلریڈی تحریر کی صورت میں ہوگا، تو کوئی عدالت آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گی کہ آپ نے عدالت ماتحت میں یہ بات نہیں کہی، یا اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ بات آپ نے کہی ہے۔ تحریر اس لیے بہت ضروری ہے، چاہے آپ بحث میں جو بھی کہیں، لیکن بحث بھی آپ کی تحریر سے باہر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ یا تو عدالتوں کی نظائر جو ہوتے ہیں، ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر ہوتی ہے، یا جو آپ نے بات کی ہے۔ انٹرم اپلیکیشن جو ہے وہ بڑی ایک سخت ترین مرحلہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی شہادت کے قلم بند ہونے سے پہلے عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو عدالت میں مستقل نقولات جو ہیں وہ اپنی مقدمے کی مثل پر لانی اور عدالت میں پیش کرنی ہوتی ہیں، تاکہ عدالت اس بات پر نہ ہو کہ اس نے عدالت کو مطمئن نہیں کیا۔ ایک کیس کا میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک کیس میں باپ جو تھا وہ اپنے بچوں کے 80,000 روپے اخراجات مقدمے کے دوران دے رہا تھا۔ وہاں پہ ایک درخواست دی گئی کہ عارضی جو ہے وہ خرچہ خوراک مقرر کیا جائے۔ ان کا یہ تھا کہ یہ بڑھ جائے 80,000 سے، لیکن انہوں نے نہ درخواست میں یہ بات لکھی، نہ انہوں نے عدالت کو کوئی ثبوت دیے کہ وہ 80,000 روپے جو ہیں وہ دے سکتا ہے، اس کی اتنی آمدن ہے کہ وہ آسانی سے دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے عدالت میں اس درخواست کا فائدہ والد نے اٹھایا اور دوسرے فریق میں، اور اس میں کمی کو دیکھتے ہوئے اس عدالت میں بجائے 80,000 کے 45,000 روپے مقرر کیا گیا، جس سے کافی بڑا نقصان ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عدالت کو مطمئن نہیں کیا جا سکا، نہ درخواست میں یہ لکھا تھا کہ یہ 80,000 روپے یہ جو ہے وہ دے رہا تھا، اور یہ اس کی آمدن اتنی ہے، اس کی جائیداد اتنی ہے، اس کے کرائے اتنے ہیں، اور یہ بڑی آسانی سے دے سکتا ہے کیونکہ پہلے اپنی موجودگی میں یہ ادائیگی کر چکا ہے۔ لہذا یہ اب بہت بڑا سیٹ بیک ملا اور ان کو بڑا کافی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ عدالت نے حکم جاری کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات اپنی درخواست میں چونکہ نہیں لکھی تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا اور کوئی اچھے ثبوت نہیں لگائے تھے، دستاویزی ثبوت نہیں لگائے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بجائے فائدے کے نقصان اٹھانا پڑا۔ لہٰذا یہ التماس ہے کہ آپ نے جو عرضی دعویٰ ہوتا ہے یا درخواست ہوتی ہیں، ان کو پلیڈنگز کہا جاتا ہے، تو پلیڈنگز جو ہوتی ہیں یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے جس پر مقدمہ جیتا جا سکتا ہے،
اور اسی پر محنت کرنی چاہیے. آپ کو جب دعویٰ دائر کریں تو جلدی نہ کریں، تاکہ وکیل آرام سے وہ دعویٰ لکھے اور آپ اس کو پڑھ کے سمجھ کے اور دیکھیں کہ وہ دستاویزات جو قانونی تقاضے پورے کرتی ہیں ادا دی گئی ہیں یا نہیں. یہ بات بھی ظاہر بتاتا چلوں کہ فہرست گواہان اور دستاویزات عرضی دعوے کے ساتھ لگانا ضروری ہے، اور اگر کوئی دستاویزات نہیں ہیں تو ان کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے کہ وہ کس کی تحویل میں، تاکہ عدالت ان کو منگوا سکے اور وہ آپ کے مقدمے میں پیش کی جا سکے. تو اس لیے یہ بہت انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے مقدمے کو اتنا آسان نہ لیں اور کسی فرد واحد پر نہ چھوڑیں، بلکہ آپ بھی اپنے مقدمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طرح بچیوں کی جو کفالت ہوتی ہے وہ جو ہے ان کی شادی تک اس کے والد کے ذمہ ہوتی ہے، اور بچے کی لڑکی کی کفالت اس وقت تک جب تک وہ پڑھائی مکمل نہ کر لے اور برسر روزگار نہ ہو جائے. یہاں یہ بھی کہتے چلو کہ عمر کا کوئی تعین نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ ڈس آرڈر ہو یا وہ دماغی طور پر کمزور ہو یا وہ دماغی طور پر بالکل انساؤنڈ مائنڈ ہو یعنی پاگل، تو اس کی عمر کا کوئی تعین نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو. اس کا وہ اخراجات باپ دینے کا پابند ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ عورت کی ڈیلیوری ایکسپنسز بھی مرد کے ذمہ ہیں، عورت کے جو میڈیکل ہیں، بچوں کی جو میڈیکل ہیں وہ بھی، اور عورت کی بھی. لیکن عورت نے عدالت میں اس وقت تک اپنی مینٹیننس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتی جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ وہ اس نے گھر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ظلم و ستم، خاوند کے ظلم و ستم کی وجہ سے چھوڑا ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے. میں اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ اور وجوہات بتاؤں گا جس سے یہ ثابت ہو سکے گا کہ عورت کو کیا کیا چیزیں اور کیا کیا جو ضروری امر ہیں وہ شامل مثل کرنے ہوں. میں آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو آئے گی اس میں آپ کے کمنٹس اور آپ کی جو تجاویزات ہوں گی ان کو شامل کر کے بہتر کیا جا سکے. السلام.